پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 عیسوی میں مدینے میں ہوئی۔ آپ اللہ کے آخری رسول تھے۔ آپ نے اپنے بعد ہدایت کے 2 مستند ذریعے چھوڑے، ایک قرآن اور دوسرا سنت رسول۔ اب کوئی پیغمبر دنیا میں آنے والا نہیں ہے، لیکن جہاں تک پیغمبر کے مشن کی بات ہے وہ بدستور جاری ہے۔ پہلے انبیاء کی حیثیت امت وسط کی ہوتی تھی، اب پیغمبر آخر الزماں کے متبعین کی حیثیت امت وسط کی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا تاکہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا۔ البقرہ آیت 143۔ امت وسط کا مطلب بیچ کی امت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سب کے سب امت محمدی ہیں۔ ان کی حیثیت دوبارہ امت وسط کی ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ پیغمبر خدا اور انسان کے درمیان امت وسط ہوتے تھے۔ اب پیغمبر آخر الزماں کے متبعین محمد بن عبداللہ اور اقوام عالم کے درمیان امت وسط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیغمبر آخر الزماں کی رہنمائی کو جاننے کا ذریعہ قرآن اور سنت رسول ہے۔ امت کو یہ کرنا ہے کہ خالص موضوعی انداز میں وہ قرآن اور سنت رسول کا مطالعہ کرے اور اس کی تعلیمات کو کسی آمیزش کے بغیر پرامن انداز میں ہر دور کے انسانوں تک پہنچاتی رہے۔ یہ کام اس کو تمام اقوام کی قابل فہم زبان میں کرنا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم۔ ابراہیم آیت 4۔ اس کی پریکٹیکل صورت یہ ہے کہ قرآن کے تراجم تیار کر کے ان کو ساری دنیا میں پھیلایا جائے، یہاں تک کہ حدیث کے مطابق وہ ہر چھوٹے اور بڑے گھر میں پہنچ جائے۔ یہی امت محمدی کا ابدی مشن ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 23814۔ خلاصہ یہ کہ امت محمدی کی حیثیت سے مسلمانوں کا ایک ہی مشن ہے، اور وہ ہے دعوت اللہ۔ دعوت کا یہ پرامن کام مکمل طور پر غیر سیاسی اور غیر قومی انداز میں کرنا ہے۔ مزید یہ کہ اس کام کو اس اصول کے تحت انجام دینا چاہیے جس کو قرآن میں تالیف قلب کہا گیا ہے۔ التوبہ آیت 60۔ تالیف قلب ایک ابدی اصول ہے، وہ کبھی اور کسی حال میں منسوخ ہونے والا نہیں۔ مولانا وحید الدین خان، الرسالہ، فروری 2017۔